جبریل علیہ السلام نے پہلے اللہ کا قرآن سنا دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک حضور کو حاکم نہیں مانتے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ آج کا جو بچہ ہے اسے ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مشن کی طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے ملک کو مدینہ کی ریاست میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کی ضرورت ہے۔ عملی زندگی میں جو ہماری عملی زندگی تجارت میں چل رہی ہے، کاروبار میں چل رہی ہے، معیشت معاش اور سیاست میں چل رہی ہے، اس میں اتباع رسول کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حاضرین و سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للاطفال کے سلسلے میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اختر ضیاء حاضر خدمت ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ 1400 سال سے ہر محب رسول، ہر عاشق رسول، ہر مسلمان، ہر مومن اس کی حرز جاں ہے۔ 1400 سال سے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اتباع اور آقا علیہ السلام کی تابعداری اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا، یہ ہر مومن کا مطمع نظر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے اور بیان کرنے کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ جسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانیہ طریقہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو موضوعاتی طریقہ کہا جاتا ہے۔ ہم سیرت النبی للاطفال میں موضوعاتی طریقہ کار کو اختیار ہم نے کیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف اس بات سے سب سے زیادہ آگاہ تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جتنا اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دو گے، یہ اتنی ہی محفوظ اور مامون ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی محبت اور سیرت اور آپ کی مغازی سے ایسے ہی متعارف کروایا کرتے تھے جیسے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم ان کو دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ہم نے سیرت النبی للاطفال میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو، آج کے بچوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ اور روشناس کروائیں۔ اس سلسلے میں آج کا پروگرام ہمارا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پہ ہے۔ اس پروگرام میں جو معزز سکالر اور عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ہیں علامہ برہان الحق ہاشمی صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت نکال کر ہماری بزم میں آئے، اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ، یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ جیسے ایک کمزور آدمی کو بھی یہاں موقع دیا۔ انشاءاللہ ہم سب کی مل جل کر یہی کوشش ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو سنبھال لیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کو محبت رسول میں ڈال لیں، اتباع رسول میں ڈال لیں، غلامی رسول میں انہیں پختہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب تک ہماری نسلیں پختہ نہیں ہوں گی تو ہماری نسلیں جو ہیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مستقبل محفوظ اگر ہم نے کرنا ہے تو آج کی نسل کو، آج کے بچے کو ہمیں محفوظ کرنا ہے، اور اس کے لیے اتباع رسول جو ہے وہ سب سے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے موضوع کے اعتبار سے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہم آج کے بچے کو سادہ سے لفظوں میں اگر سمجھانا چاہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے سادہ سا جو اس کا عام فہم ترجمہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کو، اس کا یہ لفظی معنی ہے کہ اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ سبحان اللہ۔ جو تمہارے نبی نے کہا اس پر عمل کرو، جو تمہارے نبی نے تمہیں عمل کر کے دکھایا اس پر عمل کرو، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور جتنی دیر تک ہم یہ سیکشن سیکھنے سکھانے کا جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور اس سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایسے استاد، ایسے ٹیچر، ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو خود اتباع رسول کا مجسمہ ہو، محبت رسول کا پیکر ہو، غلامی رسول میں سچا ہو، اور اس کے دل میں ہر طرح کے اللہ کے نیک بندے کی محبت ہو،
اور اس میں وہ سختی نہ ہو اور اس میں وہ کھچاؤ نہ ہو طبیعت میں مزاج میں، ایسا پیارا اس کا انداز ہو کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ دل میں اترتی جائے. یعنی اللہ کا وہ بندہ وہ اتباع رسول کا پیکر ہو، جو پیکر ہوگا، جو اگر وہ آپ آگے سکھائے گا، اس کی وہ زندگی کا جو لب و لہجہ ہے بول چال کا یا ڈھانچہ ہے یا اس کا اپنا وجود ہے یا پیکر ہے، اس کو دیکھ کر ہی بچہ جو ہے وہ اتباع رسول سیکھ لے گا. بے شک. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے خود اس پر عمل کریں. بے شک. صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف آپ دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے، سیکھتے رہتے، اور جب وہ عمل کرتے تو لوگ ان کو دیکھتے تو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اتباع رسول کا مفہوم بہت ہی خوبصورت دلنشی انداز میں ہمارے سامنے رکھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے جو اسی کے اندر سے نکل رہا ہے کہ اتباع رسول جو ہے ایک مومن کی زندگی میں اور ایک بچے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مومن اول تو مومن بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ متبع رسول ہو جاتا ہے. سبحان بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، پیارے حبیب آپ فرمائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. فرمایا محبوب آپ فرما دیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی تابع داری کرو، میرے محبوب کے پیچھے چلو. یہ نہیں کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تم کامیاب ہو، نہیں، محبت رسول کو درمیان میں رکھا، اتباع رسول کو درمیان میں رکھا. بے شک بے شک. فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو میری محبت میں بھی، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے رسول کی تابع داری کرو. پھر کیا ہوگا؟ فاتبعونی کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ایک تو تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، میرے رسول کی غلامی میں سچے ہو جاؤ، تابع داری میں آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. پھر کیسا محبوب ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم سے کوئی خطا ہو بھی تو وہ درگزر فرما دے، وہ معاف فرما دے. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی اتباع رسول اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو. اتباع رسول علامہ صاحب جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ایک تو ہمیں اللہ کی محبت چاہیے کہ ہمیں اللہ کی محبت جو ہے اس کے بغیر، یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے اس میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. عملی زندگی میں جو ہماری عملی زندگی تجارت میں چل رہی ہے، کاروبار میں چل رہی ہے، معیشت معاش اور سیاست میں چل رہی ہے، اس میں اتباع رسول کتنی ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرما بردار لوگ گزرے یعنی صحابہ اکرام، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کوئی اگر زندگی کا کوئی بھی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، سیاست معاشرت یا کوئی بھی سیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کی سوانح عمری کی ان کا مطالعہ کرے، یعنی کیسے وہ حضور کی اتباع کرتے تھے، کیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے. کیونکہ حضور کا نقش قدم جو ہے، اگر ہم اپنے ملک کو مدینہ کی ریاست میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کی ضرورت ہے. کیونکہ صحابہ اکرام اب دیکھیں کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ آپ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک فیصلہ فرمایا جو بڑا مشہور ہے. فیصلہ کیا ہے کہ دو بندوں میں اختلاف ہے، ایک یہودی ہے ایک منافق ہے، بظاہر میں مسلمان ہے. تو جو یہ واقعہ تھا دونوں لوگوں کے درمیان، تو مسلمان نے کہا میں اپنے نبی سے، جو کلمہ پڑھتا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنے نبی سے فیصلہ کرواؤں گا. یہودی نے کہا مجھے قبول ہے، کیونکہ یہودی ہو کر جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. تو حضور علیہ السلام نے جب فیصلہ یہودی کا حق میں کر دیا، تب چونکہ وہ دل سے پختہ نہیں تھا اپنے نبی سے، بظاہر اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے دل میں حضور کی محبت کو اتباع کو جگہ نہیں دی تھی، تو کہنے لگا کہ نہیں میں نے یہ عمر بن خطاب سے یہ میں نے فیصلہ کروانا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ جو اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کسی سے بھی فیصلہ کرے تو اس کی مرضی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آگے ساری بات سنائی، اس منافق نے سنائی، پھر آپ نے یہودی سے فرمایا تو بھی بتا، اس نے بات اس نے بھی بتائی، اور آخر پر اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا عمر
آپ سے پہلے اسی کیس کا فیصلہ تمہارے نبی علیہ السلام نے میرے حق میں کیا ہے. فرمایا اچھا. تو پھر کہنے لگے یہ اسی نے کہا ہے کہ میں عمر بن خطاب سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے, اگر جو نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ نہیں تو مانتا, پھر میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. آپ نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی جماعت کے لوگ آ گئے, کہنے لگے خون کا بدلہ ہمیں چاہیے, اس نے مسلمان کو قتل کیا. اب کمال دیکھیے کہ وہ کس قدر انصاف میں جری تھے, مضبوط تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر جلوہ گر ہیں, لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, عمر نہیں ہے وہاں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو بلایا. ادھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں, ادھر جبریل آ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے سوال کیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے نہیں, جبریل علیہ السلام نے پہلے اللہ کا قرآن سنا دیا. اللہ وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, جب تک حضور کو حاکم نہیں مانتے یہ مومن ہی نہیں ہے. تو جب تک حضور کی اتباع نہیں ہے, بندہ لاکھ نمازیں پڑھے, لاکھ کتابیں پڑھ جائے, ہنر سیکھ جائے, معاشرت سیکھ جائے, سیاست سیکھ جائے, اور جو اسے سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ جائے, اگر اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی تابع داری نہیں ہے تو وہ سب فضول ہے. یعنی اگر ہمارے دودھ بیچنے والا بندہ ہے اور وہ اتباع رسول کرتا ہے, دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہے, تو من غشہ فلیس منا پہ عمل ہو گیا. یعنی اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچوں کو چومتے ہیں, بچوں سے کھیل کھیلتے ہیں, تو یہ آقا علیہ السلام کی اس سنت کی اتباع ہوگی جو حسنین کریمین سے آپ کرتے تھے. اگر کوئی اپنی زوجہ سے, اپنی بیوی سے اظہار کرتا ہے محبت کا, احترام کا, اس کے حقوق کی ادائیگی کا, تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی معاشرت میں یعنی خان کی زندگی میں اتباع ہو گئی. یعنی اوورآل اگر ہم پوری زندگی کے اوپر اگر ایک ٹائٹل لگا دیں کہ جس کے ذریعے اسلام سارا ہمارے سینے میں منتقل ہو جائے, تو وہ اتباع رسول کی وہ ایک جامع ٹرم ہے قرآن مجید کی, جس کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ سے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, میں رحم اللہ کا پوشیدہ ہے اتباع میں, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پتہ چلا اتباع رسول میں ہی اللہ کا رحم ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہاں پہ میں اب آخری سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں, وہ آپ یہ مجھے ارشاد فرمائیے کہ آج کے دور کا جو بچہ ہے وہ سارے کہتے ہیں جی بچہ بگڑا ہوا ہے, آج کی نسل جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ بڑے جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں, تو بچہ سیدھے راستے پہ کیوں آئے گا؟ آج کا جو بچہ ہے اسے ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مشن کی طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سب سے پہلا جو تربیت کا مرکز ہے وہ گھر ہے. ٹھیک ہے. وہ ماں باپ کی گود ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں کو, معاشرے کو اتباع رسول کی طرف راغب کرنے کے لیے ماں باپ کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اب جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کے توسط سے, آپ کے ادارے کے توسط سے جو بچے پروان چڑھیں گے, میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے دین اسلام کے ہونہار یہ ہیرو بنیں گے انشاءاللہ. اور یہ بچیاں, یہ بچے جس گھر میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں جو نئی نسل ان سے آگے چلے گی وہ عاشقان رسول ہوگی, متبع رسول ہوگی. تو سب سے پہلے جو تربیت کرنے والے ہیں ان کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے, ماں باپ صبح اٹھتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں چلو مسجد میں, چلو نماز پڑھ کے آؤ, چلو قرآن پڑھ کے آؤ. مگر بچے دیکھتے ہیں کہ ہم تو سو رہے تھے, ہمیں جگانے والے بھی سو رہے تھے, وہ تو 4 بجے سے نہیں اٹھ رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں چلو مسجد میں. اب بتائیں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ الٹا اثر ہوگا. اور بچہ تو وہی کرتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں. دیکھیں بندہ وضو کر کے پنجگانہ نماز پڑھتے جو نمازی ہے, ماں ہے, باپ ہے, وہ مصلی بچھا کے پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے ساتھ قریب بچہ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ ماں باپ تو مصلی پہ ہوتے ہیں, بچہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے, زمین خالی زمین پر کھڑا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو مرکز ہے, جو فیملی ہے, جو گھر ہے, ماں باپ ہیں, ان کی تربیت ہونا بہت ضروری. اس کے بعد اب بچے ادارے میں آ گئے, تو ادارے میں جو اساتذہ کرام ہیں وہ ایسے ہونہار ہوں جیسے وہ دوسرے علوم و فنون میں ماسٹر ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام میں, محبت رسول میں, سنت رسول میں, اتباع رسول میں, غلامی رسول میں, وہ اس میں بھی ان کا ماسٹر ہو. وہ جب بات کریں, سمجھائیں, تو یہ ادھر ادھر کی مثالیں نہ دیں, بے بکری نہ کہیں.
الف انار نہ کہیں بلکہ الف اللہ کہیں جی. اسی طرح قاف سے قرآن پڑھائیں, ہا سے حج پڑھائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جو بچے جو پروان چڑھیں گے ان کے دل میں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی, رسول اللہ کی غلامی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اور صحابہ کرام و اہل بیت کی محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اتنے خوبصورت موضوع پہ اتنی خوبصورت جو ہیں وہ ارشادات ہمیں عنایت فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین گرامی قدر, آپ نے علامہ برہان الحق ہاشمی صاحب سے گفتگو سنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, کیوں ضروری ہے, اور ہم اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کیسے کر سکتے ہیں. تو اتباع کا خلاصہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلا جائے, حضور کا جو قول ہے اس کے پیچھے چلیں, جو حضور کا فعل ہے اس کے پیچھے چلیں, جو حضور کی تقریر ہے اس کے پیچھے چلیں, جو حضور کا انداز گفتگو ہے, انداز تجارت ہے, انداز سیاست ہے, انداز معاش ہے, انداز معیشت ہے, انداز اقتصاد ہے, ہر ایک کو فالو کریں آقا علیہ السلام کی اتباع کے آئینے میں. اپنے میزبان اختر ضیاء کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.